بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج جو میری ویڈیو ہے یہ عربی قہوے کے اوپر ہے۔ عربی جو قہوہ ہوتا ہے اس میں جو مین انگریڈینٹس ہیں اس کے دو ہوتے ہیں صرف۔ ایک تو دھنیا جو ثابت ہوتا ہے، اس کو ذرا باریک کر لیں، اور یہ ہوتا ہے، اور دوسرا سفید زیرہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کا کمبینیشن اور اس کا قہوہ ہمارے جو ایشیا میں تو کم ہے، لیکن اس کا خلیج میں کافی اچھا استعمال ہے، اور عربی لوگ اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ مین جو دھنیا ہے، اس دھنیا کا جو مزاج ہوتا ہے وہ سرد ہوتا ہے، دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، معدے کے لیے انتہائی مفید ہے، پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر پیٹ میں گرمی کی وجہ سے زخم ہو تو اس کے استعمال سے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو اس کے کچھ عرصہ استعمال سے جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ گرمی کے سر درد میں بھی مفید ہے۔ بعض دفعہ زیادہ گرمی لگنے سے سر درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا قہوہ بنا کر اس میں اگر مشری بھی تھوڑی سی ڈال لیں تو یہ انتہائی مفید ہوگا۔ نکسیر اور جلدی امراض میں بھی مفید ہے، بڑی اچھی بھوک لگاتا ہے، اور پیٹ کے کیڑوں میں بھی انتہائی مؤثر ہے۔ اس کے کچھ عرصہ استعمال سے جو خاص کر جوانوں میں، بچوں میں جریان اور احتلام کی جو بیماری ٹھہرتی ہے اس کو بھی تندرست کرتا ہے۔ پھر آپ کے جو منہ کی چھالے بن جاتے ہیں معدے کی گرمی کی وجہ سے، تو اس کو پسا ہوا دھنیا منہ میں ڈال کر چوسیں تو یہ چھالوں کو بہترین آرام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو میرا آج مین مقصد تھا وہ ان دو انگریڈینٹس کو جو ملا کے بناتے ہیں وہ چیز تھی، لیکن ساتھ ساتھ میرا دل تھا کہ آپ کو اس کی ایک ایک آئٹم کی ذرا تفصیل بھی بتاتا جاؤں۔ زیرہ 3 رنگوں میں پایا جاتا ہے، جو اس کا دوسرا انگریڈینٹ ہے۔ سفید، کالا اور سنہری زیرہ بہت سی میڈیکیٹل صلاحیتوں کا مالک ہے۔ زیرہ میں آئرن کافی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ نظام اور مدافعتی نظام کی قوت بڑھاتا ہے۔ سفید زیرہ آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم، زنک، سیلینیم اور مینگنیز پائے جاتے ہیں۔ اس میں چونکہ کاپر کی کافی مقدار ہوتی ہے اور یہ خون بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بی کمپلیکس کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں B6، وٹامن B6، نیاسین اور اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس میں وٹامن ای بھی کافی مقدار میں پائی جاتی ہے جو جلدی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ چہرے کی جھریاں اور جو چہرے پہ لائنیں سی بن جاتی ہیں اس کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مزید آپ کہیں کہ جو جسم کی الرجی آ جاتی ہے اور خارش میں انتہائی مفید ہے۔ بالوں کی نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کو ملا کر اگر آدھا چمچ 1 لیٹر پانی میں پکائیں، اور جب یہ آدھا رہ جائے تو اس کا قہوہ استعمال کریں۔ صبح اور شام کم از کم 2 دفعہ استعمال کریں تو یہ آپ کے جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ آپ کے گردوں کے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے، آپ کے گردوں کو انتہائی بحالی کی طرف لے جاتا ہے جو کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان میں ایک خواہش پائی جاتی ہے جس میں لگے اس کے کڈنی ویک ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرتا ہے اور اس میں ایک طاقت بحال ہوتی ہے۔ اور جب زیرے کا اس میں مکس ہو تو یہ دونوں مل کر گردے کی وجہ سے جو بیماریاں آ جاتی ہیں بندے میں سے، چونکہ آہستہ آہستہ جب ویک ہو جاتی ہے کڈنی تو نیند اڑ جاتی ہے۔ جب نیند اڑ جاتی ہے تو بندے کی زندگی ذرا مشکل میں چلی جاتی ہے۔
تو اس کے استعمال سے کچھ عرصہ استعمال سے، اور اس میں تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ شروع میں اس سے کے استعمال سے ذرا پیشاب زیادہ آئے گا، اور چونکہ جو فاضل مادے یہ خارج کرتا ہے اور اس میں قدرتی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بھی نارمل ہو جائے گا اور آپ کا پیشاب بھی روٹین پہ آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ گردے یہ جب صاف ہو جائیں گے تو آپ کا ایک وقت آئے گا پھر نیند بحال ہو جائے گی اور آپ ہنسی خوشی زندگی رہ سکیں گے۔ دوسرا جو انسانی خواہشات ہیں ان کو ریڈیوس کرتا ہے، تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا وقت لینا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے جسم کو بھی متوازن کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری چیزیں مختلف ایسے جو اس کے نیوٹریشن فیکٹس ہیں پائے جاتے ہیں، جو آپ کی جو لائف ہے، جو آپ کی صحت ہے، اس کو بڑا متوازن کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عربی قہوے کو کچھ عرصے کے لیے یا کم از کم ایک وقت تو روزانہ ہی استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے فائدے ہمیں حاصل کرنے چاہیے اور زندگی کو اپنی کو اچھا جینا سکھانا چاہیے۔ میری ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے، میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔